سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات ڈی آر اوز اور آر اوز کے بیانات قلمبند۔ ڈی آر اوز اور آر اوز نے دباؤ اور دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق افسران نے بیان دیا کہ انتخابات کے لیے پرامن، صاف اور شفاف پولنگ ہوئی۔ کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی، آج کمیشن کو بھجوائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈی آر اوز کے بیانات ریکارڈ کیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیز کے آر اوز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ پیمرا نے سابق کمشنر کی نیوز کانفرنس کا ٹرانسکرپٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم، بلیک میلنگ اور دباؤ ڈال کر ریاست سے وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں، نگراں حکومت کا سخت ایکشن۔ نئی جے آئی ٹی بنا دی، آئی ایس آئی، آئی بی، ایف آئی اے، نادرا اور پی ٹی افسران جے آئی میں شامل۔ جے آئی ٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی، مقدمات کا اندراج اور اقدامات بھی تجویز کرے گی۔ امریکہ کا ایک بار پھر پاکستان میں الیکشن میں بے ضابطگیوں کی خبروں پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان میں اتحادی حکومت کے قیام سے قبل کسی بھی تبصرے سے گریز۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا ہمیں سوشل میڈیا پر عائد کی جانے والی پابندیوں پر بھی تشویش ہے۔ سوشل میڈیا تک صارفین کی رسائی فوری یقینی بنائی جائے۔ ہم پاکستان پر بنیادی حقوق کے احترام پر زور دیتے رہیں گے۔ وفاقی حکومت میں کون کون شامل ہوگا، کس کو کون سا قلمدان ملے گا؟ حکومتی اتحاد نے 9 منتخب اراکین کا اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے اتحادی جماعتوں کا باقاعدہ مشترکہ امیدوار بھی نامزد کیا جائے گا۔ شیئرنگ فارمولے کے مطابق چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور ڈیپٹی چیئرمین نون لیگ سے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ اور ڈیپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی وفاقی اور پنجاب کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل آج مخصوص نشستوں پر فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گا۔ کمیشن درخواست کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے تحریری درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی تھی۔ آر اینڈ آئی برانچ نے دستاویزات وصول کر کے ڈائری نمبر پر لگا دیا۔ درخواست میں مخصوص نشستوں پر کوٹا الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے متعلق بڑا فیصلہ، کابینہ کی 35 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری۔ کرپشن، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیسز میں ملوث افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ادارے سے ملازمت چھوڑ کر فرار ہونے والوں کے نام بھی شامل کر لیے گئے۔ وزارت داخلہ کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ امن و امان کی صورتحال پر بات ہوگی۔ ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نگراں کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ انتخابات کے بعد حکومت سازی، انتقال اقتدار سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ آرمی چیف کو ترک فوج کی جانب سے ایوارڈ وصول کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ دنیا پور میں وین اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، 5 افراد جان سے گئے، 12 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد مزدور تھے۔ حادثہ ٹرالی کے عقب میں ریفلیکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے مزید 3 شہریوں کی جان لے لی۔ شاہ فیصل کالونی سبزی مارکیٹ میں ڈاکوؤں نے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے 5 بچوں کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اورنگی سیکٹر 11:30 میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل۔ اورنگی صنعتی ایریا میں ڈاکوؤں نے 14 سالہ ریحان کو قتل کر دیا۔ شہریوں نے مبینہ ڈکیت کو دھر لیا۔
اور PSL 9 میں مزید 2 میچز کے فیصلے ہو گئے۔ کراچی کنگز نے کیروین پولارڈ کی دھواں دھار اننگز کی بدولت پشاور زلمی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوسرے مارکے میں ملتان سلطانز لاہور قلندرز کے خلاف 5 وکٹوں سے فاتح رہی۔ میگا ایونٹ میں آج ایک ہی میچ کھیلا جائے گا۔ لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔